پیا نے اب مدد کے لیے ساول کی طرف ہاتھ تو بڑھایا ہی ہے، اسی لیے وہ ساول کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ سب پیا کی پلاننگ کے تحت ہے۔ اسی لیے تو پیا ساول کو بس اپنے اشاروں پر نچا رہی ہے اور ساول بھی ایک پلاننگ کے تحت ہی پیا کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سب لوگ مل کر پولیس اسٹیشن جاتے ہیں سیٹھ داؤد کے خلاف رپورٹ لکھوانے، لیکن پولیس افسر ہنسنے لگ جاتا ہے کہ تم پاگل ہو جو سیٹھ داؤد کے خلاف رپورٹ لکھوانے آ گئے ہو۔ ساول پیا سے کہتا ہے کہ اب یہ لکا چھپی کا کھیل آمنے سامنے کھیلنا پڑے گا، کیونکہ ہم لوگ جن لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے ہیں وہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے۔ اسلم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف جب یہ خبر سیٹھ داؤد کو پتہ چلتی ہے کہ ساول میرے خلاف پولیس اسٹیشن گیا تھا، تو یہ خبر اس کے لیے بہت زیادہ شوکنگ ہوتی ہے کہ ساول جیسا وفادار بندہ میرے خلاف کیسے جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا اس کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ سب ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ پیا کی ماں جب اس سے الیار کے بارے میں بات کرتی ہے تو آگے سے پیا کہتی ہے کہ ماں اب میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا، کیونکہ سب کچھ میں اپنے ہاتھوں سے خراب کر آئی ہوں۔ اب میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا بنے گا، میں خود بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ پیا نے ساول کی طرف مدد کے لیے ہاتھ تو بڑھایا ہی ہے، اب اس کے پیچھے پیا کی کیا پلاننگ ہے یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چلے گا، کیونکہ کہانی میں بہت بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ساول، پیا، الیار اور سیٹھ داؤد میں سے جیت کس کی ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ساول پیا سے محبت تو کرتا ہے، لیکن یہ محبت اسے بہت مہنگی پڑنے والی ہے، کیونکہ پیا کی پلاننگ بہت خطرناک لگ رہی ہے، لیکن ساول بھی کم نہیں ہے۔ الیار پیا سے اپنے پیار کی بھیک مانگتا ہے کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں پا رہا، مجھے وجہ بتاؤ تم میری کیوں نہیں ہو سکتی، لیکن پیا اس بات کا کوئی جواب نہیں دے گی۔ الیار کی ماں بھی اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، بس میری بات مانو اور تم پیا کو بھول جاؤ۔ الیار انسسٹ کرتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ وجہ کیا ہے، لیکن ماں کہتی ہے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، بس تم اس لڑکی کو بھول جاؤ۔